شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح ہوا اسے لازماً مہر ادا کرے۔ مہر کے بغیر نکاح اس کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ نکاح میں عورت کو مہر دینے کا تصور اسلام سے پہلے دور جہالت میں بھی تھا، لیکن اہل عرب نے عملاً اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، عورت کا سرپرست اس کے مہر کو اپنی مالکیت سمجھتا ہے اور جو مہر ملتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اور یوں تو لڑکی کو باعث عار سمجھتے تھے اور اس کی پیدائش سے ان پر غم و ندا کے بادل چھا جاتے تھے، لیکن اس پہلو سے وہ ان کے لیے ایک طرح سے خوشی کا سبب بھی تھی کہ اس کے مہر سے ان کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لڑکی کو النجفہ کہتے تھے اور اس کی پیدائش پر ان الفاظ میں مبارک دی جاتی تھی: مبارک ہو تمہارے لیے دولت بڑھانے والی۔ چونکہ وہ اونٹ لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لڑکی جب شادی ہوگی تو اس کے مہر میں جو اونٹ ملیں گے اس سے تم اونٹوں کی تعداد بڑھاؤ گے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آدمی مر جاتا اور اس کی بیوی موجود ہوتی تو اس کی دوسری بیوی کا لڑکا یا کوئی رشتہ دار ایک چادر اس عورت پر ڈال کر کہہ دیتا کہ مرنے والے کے مال کی طرح اس عورت کا بھی وارث ہو۔ اس سے اس عورت پر اس کا حق مسلم ہو جاتا ہے، نہ تو کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ خود عورت اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتی ہے، اور اس سے شادی کرنا چاہتا تو قدیم مہر ہی کی بنیاد پر اس سے شادی کر لینا۔ اگر کسی دوسرے شخص سے اس کا نکاح کرتا تو اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا اور اسے بالکل اس سے محروم کر دیتا۔ کبھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے اسے کم مہر بھی دیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کوئی یتیم لڑکی کسی کی سرپرستی میں ہوتی اور وہ اس کی خوبصورتی اور مال و دولت کی وجہ سے خود اس سے نکاح کرنا چاہتا تو کسی لڑکے سے اس کا نکاح نہیں کرنا تھا، بلکہ خود نکاح کر لیتا اور اسے اتنا مہر نہیں دیتا جتنا ایک دوسرے شخص کو دینا چاہیے۔ قرآن نے اس سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو انہیں پورا مہر دو، ورنہ کسی دوسری عورت سے شادی کر لو۔ دور جہالت میں عورت کا مہر ختم کرنے کی ایک صورت وہ بھی تھی جسے حدیث میں شاغر کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنی لڑکی کا نکاح کسی اس شرط کے ساتھ کرے گا کہ وہ اس کے عوض اپنی لڑکی اس سے نکاح میں دے دے، اور اس ادلا بدلا کی شادی میں دونوں لڑکیوں میں سے کسی کا مہر نہ ہو۔ اسلام نے جہالت کے اس طریقے کو ختم کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔